جی ناظرین، آپ صبح ہدایت دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں، ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں اپنے الفاظ سے، اپنے جذبات سے، جبکہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، جذبات نہیں ہیں۔ بہت ہی بڑا ملت جعفریہ کا ہمارا آج نقصان ہوا ہے، بہت ہی بڑا سرمایہ پروفیسر شہید سبط جعفر جو ہے ہم سے جدا ہوئے ہیں۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عظمیٰ بہن، اور آپ کے مہمان کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ میں محمد علی سسٹر، میں لندن سے بول رہا ہوں۔ بہت شکریہ محمد علی بھائی، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ آج پھر ایک نیوز صبح ملی ہے، افسوس ہی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے اس لیے فون نہیں کیا کہ وہ جو پروفیسر صاحب شہید ہوئے ہیں وہ فقہ جعفریہ سے تھے یا وہ اہل تشیع تھے۔ جب میں نے ان کو دیکھا، جب میں نے نیوز سنی، تو وہ تو ایک علم کی روشنی تھے اور سب سے جو افضل چیز تھی وہ ایک انسان تھے۔ بے شک۔ تو ابھی تو عظمیٰ بہن یہی کہا جا سکتا ہے کہ آسمانوں سے فرشتے ایوری ڈے آتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ شام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس واپس جاتے ہیں اور جا کر یہی رپورٹ دیتے ہیں کہ اے اللہ، جب ہم دنیا میں جاتے ہیں تو وہاں پہ دو ہی کام ہو رہے ہیں، ایک انسان کو مار رہا ہے اور دوسرے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کی لاشوں کو کیش کرا رہے ہیں۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ کوئی ایسی آواز نہیں اٹھ رہی مسلمانوں میں کہ جو صرف تیرے لیے اور تیرے رسول کے لیے اور انسانیت کے لیے اٹھے آواز۔ جس دن یا آپ کے چینل سے یا میری عظمیٰ بہن کی زبان سے یا بھائی صاحب کی زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں صرف ایک آواز، سچی آواز، بے شک، جس دن وہ سچی آواز اٹھے گی مسلمانوں میں سے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ متوجہ ہوں گے۔ ابھی تو یہی ہے کہ میری بہن پروفیسر صاحب چلے گئے، اب کوئٹہ کا بھی معاملہ آپ نے دیکھا، کراچی میں بھی دیکھا، لیکن سب نے میں نے دیکھا کہ ان کی لاشوں پہ ان کو کیش کرایا گیا ہے۔ کوئی سچی تنظیم، پوری مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں، کوئی سچی آواز نہیں اٹھ رہی، صرف اور صرف شہید کر رہے ہیں، مار رہے ہیں اور لاشوں کو کیش کرا رہے ہیں۔ خدایا یہ بند کرو اور دعا کرو عظمیٰ بہن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ شخص پیدا کرے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور انسانیت کے لیے کام کرے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ محمد علی بھائی، بہت خوبصورت آپ کا میسج انسانیت کے لیے اور ہدایت ٹی وی کا ہمیشہ میسج انسانیت کے لیے ہی۔ پہلے انسان، جہاں بھی ظلم ہوتا ہے ہدایت ٹی وی سب سے پہلے آواز بلند کرتا ہے۔ اور ڈاکٹر جو ہے ہمارے عدیل صاحب، مولانا عدیل صاحب بھی، ان کی طرف سے بھی جو ہے تعزیت آئی ہے اس وقت، اور وہ بھی دل کی گہرائی سے تعزیت پیش کرتے ہیں ان کے اہل خانہ کو اور تمام ملت جعفریہ کو۔ بہت بڑا سرمایہ ہم سے آج جدا ہو گیا۔ ڈاکٹر غلام عدیل صاحب کی طرف سے بھی تعزیت اس وقت آئی ہے۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ بیٹی اور آپ کے مہمان کو سلام۔ وعلیکم السلام۔ آج بی بی زینب صلوات اللہ علیہا کے ولادت کے دنوں میں ان کے ایک عظیم مداح اور نوح خان پروفیسر سبط جعفر نقوی کو شہید کر دیا گیا۔ یقیناً وہ بہت بڑے مرثیہ خان، نوح خان، منقبت خان تھے۔ مرحوم سے میری کئی ملاقاتیں ہوئیں جب وہ اداریہ جعفریہ میں چند دنوں کے لیے ڈیوٹی دینے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ مرحوم بڑے ہی انقلابی شاعر تھے، ان کا کلام الہامی تھا۔ بہت بڑا عظیم نقصان ہوا ہے، ماہر تعلیم، علم کی روشنی پھیلانے والے کو شہید کر دیا گیا، اور میں حیران ہوں کہ وہ لوگ جو شہید کرنے والے تھے وہ بھی کلمہ گو تھے۔ کیا کیا جائے، 1400 سال سے شیعان آل محمد کو بے دریغی کے ساتھ، ظلم و بربریت کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے، لیکن وہ ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ باطل سے مٹنے والے نہیں آسماں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یہ جناب زینب صلوات اللہ علیہا کا درس گاہ ہے، یہ انسٹیٹیوشن ہے درس عزاداری، جس کو جناب زینب صلوات اللہ علیہا نے دنیا میں روشناس کرایا اور علم حسینی کو، پیام حسینی کو زمانے میں کونے تک پہنچانے والے عظیم ہستی جناب زینب صلوات اللہ علیہا
کا عظیم مداح خان آج دنیا سے رخصت ہو گیا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مقام درجات بلند فرمائے, ان کی قبر کو منور فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور ملت تشیع کو یکجان ہو کر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اپنے ماں و شما کے تمام سلسلے ختم کر کے ایک جھنڈے جناب قائم آل محمد اجل اللہ فرجہ شریف کی خدمت میں اکٹھے ہو جائیں. مسند نشین اکثر عقیدہ فروش ہیں اور سچائیوں کے حلق پر خنجر کی دھار ہے. پروردگار وارث حیدر کو بھیج دے, اس دور کا علاج فقط ذوالفقار. التماس دعا. وعلیکم السلام. جزاک اللہ, بہت شکریہ. جی جی وہ میں قبلہ نے بڑی اچھی بات کی ہے, اور اس کے پہلے جناب جو ہمارے آئے تھے بزرگ, انہوں نے کہا تھا کہ وہ واقعی علم کی روشنی تھی, علم کی روشنی تھی. اور جیسے ہم بار بار ان کا ذکر کر رہے ہیں, ہدایت ٹی وی سے ذکر کر رہے ہیں, اور دنیا بھر میں اس وقت ذکر ہو رہا ہے انشاءاللہ, اور ہوتا رہے گا تا قیامت. ان کے اشعار وقار بھائی میرے ذہن میں گونج رہے ہیں, اور بالکل یہ ان کے اپنے جذبات تھے جو انہوں نے قلم بند کر دیے کہ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو, اجر ملبوس کو نہ کفن نام دو. غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو, اجر ملبوس کو نہ کفن نام دو. میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو, میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو, جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. یہ اشعار جب سے میں ادھر پروگرام کرنے بیٹھی ہوں تب سے میرے ذہن میں یہ گونجے جا رہے ہیں کہ یہ ان کی شاعری میں تھی, اور انہوں نے لکھ دیا کہ مجھے جس کی آرزو تھی میں مولا علی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. تو یہ تو ہمارے شیعان اہل بیت کا جو ہے وہ جذبہ ہے, یہ ان کی نیتیں ہیں. اور کس دن گئے یہ بھی تو دیکھیں نا, کس دن گئے, بی بی پاک کی بالکل, اور بی بی زینب کے ماننے والے, ان کی قصیدہ سرائی کرنے والے, اور اسی دن انہی دنوں میں گئے ہیں. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظمیٰ بہن آپ کو بھی سلام, اور آپ کے مہمان جو ہے ان کو بھی سلام. میں تعظیم نقوی لندن سے بول رہا ہوں. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. بس یہ استاد کی خبر سنی, میں نے بہت ہی دل کو جو ہے وہ ایک جھٹکا لگا. میں استاد اس لیے کہہ رہا ہوں 2 وجہ سے, کہ ایک تو میں ڈگری کالج میں کچھ دن ان سے پڑھا بھی ہوں, اور دوسرے ان کو نجی محفل جو ہوتی تھی اس میں سب ان کو استاد کہا کرتے تھے. میرا تعلق بھی کراچی سے ہے, اور میرے والد صاحب بھی شاعر قائم امروی تھے, اور اس حوالے سے بھی استاد کے ساتھ بہت اٹھنا بیٹھنا رہا, اور بہت وہ بڑے شفیق آدمی تھے. اور باب رحمت جو کھلا ہوا ہے کراچی, پاکستان, پوری دنیا میں جو محبان اہل بیت کے لیے ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی لبیک بھی سن لی. اور میں تو اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ ان کے لیے میں دعائے مغفرت کروں, کیونکہ وہ کیریکٹر وائز بھی اتنے اونچے تھے, ایز اے انسان بھی اتنے بلند تھے کہ واقعی ان کو اسی اعلیٰ مقام پہ فائز ہونے کے لیے وہ ڈیزرو کرتے تھے. اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ 2 ہفتے پہلے جو سانحہ عباس ٹاؤن کے جو تدفین سے واپس آ رہے تھے, تو اس میں میرا اپنا 22 سالہ بھانجا بھی شہید کیا گیا. تو مشکل ہی ہے کوئی ایسا گھر ہو جہاں پر کسی کے شہداء نہ ہو, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ یہ شہداء ملت جعفریہ کی شہادتیں جو ہیں وہ ایک دن امام زمانہ کے ظہور کا باعث بنے گی, اور انشاءاللہ تعالی یہ پوری دنیا ظلم سے جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, ظلم یہاں سے. تو میری تعزیت سے استاد کے گھر والوں کے ساتھ بھی, اور التماس دعا بھی. جزاک اللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ہم آپ کے بھانجے کے لیے بھی تعزیت پیش کرتے ہیں. پروردگار آپ کے گھر والوں کو اور سب کو جو ہے صبر عنایت فرمائے. جی جیسے انہوں نے فرمایا کہ بھائی ہر گھر میں ایک میت اٹھی, ہر گھر سے ایک میت اٹھی ہے, تو یہ ہدایت فیملی کی طرف سے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جب کوئی کہیں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہدایت فیملی اسی طرح اس میں ان کے غم میں برابر کی شریک ہوتی ہے, اور ہدایت ٹی وی کی انتظامیہ. تو یہ ہمارا ہی دکھ ہے, سب کا اکٹھا سانجھا دکھ ہے. بالکل ہم سب کا سانجھا دکھ ہے, اور بلکہ ہر گھر میں جو بھی مومن بھائی, ہم سب بہن بھائی, ہمارا جو رشتہ ہے وہ اس رشتے کی مثال کہیں پہ بھی نہیں مل سکتی. یہ قوم ایک ہے, خوشیوں میں ایک ہے, غم میں ایک ہے. دوسری میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ظلم بڑھتا جا رہا ہے, اور جیسے لاشیں اٹھ رہی ہیں کوئٹہ سے, جیسے بھی بار بار ذکر کر رہے ہیں ہم, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کم از کم ایک دشمن کی پہچان تو ہو رہی ہے کہ ایک طرف جو ہے نا وہ بالکل وہ
ٹھنڈے دل والے، جن کے دل میں کوئی کسی قسم کا احساس ہی نہیں ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری طرف وہ ہیں جو ان کا نام لینے والے ہیں اور بے درگ بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے جی ہم آئے، ہم بیٹھے ہیں، ہم ہر وقت تیار ہیں، ہر وقت تیار ہیں. بالکل. اور جیسے دیکھیں نا کہ انہوں نے پہلے ہی سب کچھ کہہ پہلے دیا سب کچھ لکھ کہ دے میرے غسل کو غسل نہ کہنا، میرے کفن کو کفن نہ کہنا، میں مولا علی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. تو یہ پروفیسر سبت جعفر تیار تھے نا، وہ ذہنی طور پہ تیار تھے، اور ہمیں بھی تیار کر کے اس شعر کے بعد ہمیں بھی تیار کر دیا، اور ہم سب تیار ہیں. اور اب بلکہ ہم ان کا ایک اور کلام سننا چاہیں گے اور آپ کو بھی سنانا چاہیں گے، اور ان کو پھر سے سلام پیش کریں گے. سنتے ہیں پروفیسر سبت جعفر صاحب کا، استاد سبت جعفر صاحب کا ایک کلام. ظہور کا وقت آ گیا ہے، امام سے لو لگائے رکھنا. ظہور کا وقت آ گیا ہے، حرم پہ نظر جمائے رکھنا. ظہور کا وقت آ گیا ہے، چراغ الفت جلائے رکھنا. نہ نیند آئے نہ اونگ آئے، رکھو ہر ایک پر نظر جمائے. دل و نظر سے کہ سامراں سے، نہ جان کس راستے سے آئے. ظہور کا وقت آ گیا ہے، ہر ایک رستہ سجائے رکھنا. نہ حب دنیا سے کچھ لاقا، نہ غیر سے راہ و رسم رکھنا. تمہاری دولت ہے علم و تقویٰ، کرے گا دجال اس پہ حملہ. ظہور کا وقت آ گیا ہے، تم اپنی پونجی بچائے رکھنا. یہیں کہیں آس پاس ہوگا، وہ آنے والا تھا آ چکا ہے. حواری عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے، موالی مولا کے ساتھ ہوں گے. ظہور کا وقت آ گیا ہے، موالیوں سے بنائے رکھنا. ہے انتقام حسین باقی، وہ آنے والا حساب لے گا. عقیدہ اپنا درست رکھنا، جو ان کی نصرت کی ہے تمنا. ظہور کا وقت آ گیا ہے، عمل کو بھی آزمائے رکھنا. سوائے چند ظہور کی سب علامتیں پوری ہو چکی ہیں. سوائے چند ظہور کی سب علامتیں پوری ہو چکی ہیں. بصیرت و معرفت تمہاری عدو حق کو کھٹک رہی ہیں. ظہور کا وقت آ گیا ہے، دل و نظر کو بچائے رکھنا. امام موجود ہر جگہ ہے، یہ بات لبنانیوں سے پوچھو.
یہ مسجد سہلا جم کرانا اور حاجیوں زائروں سے پوچھو ظہور کا وقت آ گیا ہے صفیں عزا کی بچھائے رکھنا نئے نئے نغمہ غائے الفت جو روز کہہ کے لا رہے ہو پائے زیارت جو سبت جعفر امام کے در پر آ پڑے ہو ظہور کا وقت آ گیا ہے تم اپنا بستر لگائے رکھنا موت ان کے محبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت سے کیا خطر موت سے ہے کیا ڈر اس سے بھی بچنا کیا آ گئی جی یہ ان کے کلام جو ہیں ان کے اشعار جو ہیں اور ہمارے ذہنوں میں گونج رہے ہیں آپ کیا کہیں گے جی بے شک گونج رہے ہیں کلام تو ان کے کافی تھے لیکن اب اس وقت ذہن میں کچھ بھی نہیں آ رہا کوئی بات نہیں کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم آپ ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم جی آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے اور نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم کال پھر ڈراپ ہو گئی کوئی بات نہیں آپ دوبارہ شامل آ سکتے ہیں ہو سکتے ہیں اور کال ڈراپ ہو جاتی ہے اپنی ٹی وی کا والیوم بس بند رکھیے گا جب آپ پروگرام میں شامل ہوں اور ہم بات کر رہے ہیں پروفیسر شہید سبت جعفر صاحب کی اور ظاہر ہے ہر ایک کا ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں جیسے کہ وقار بخاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت سے اشعار ان کے میرے ذہن میں تھے لیکن اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے ہیں کیونکہ تمام ناظرین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک بجلی ہم پہ گر چکی ہے اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جزاک بہن اور محترم جو بیٹھے ہیں ہم آپ کے مہمان ان کو بھی السلام علیکم سید علی جان شارلوٹ سے بات کر رہا ہوں جزاک اللہ بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ واقعی ایک بہت بڑا سانحہ ہے جو شاید صدیوں میں بھی پورا نہ ہو سکے تو یہ ایک دکھ شاید ہمارے نصیب میں ابھی یہی رونا دھونا ہی رہ گیا ہے میں معذرت کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ منہ چھوٹا بات بڑی لیکن میرے چند سوالات جو ہے مجھے دن رات ستاتے رہتے ہیں کہ ہمارے وارث ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ جو ہم اپنی قوم کے لیڈر اپنے آپ کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں اور قوم کو کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے کھڑے ہو وہ اس قوم کی تحفظ کے لیے کیا کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جیسے ان پڑھوں کی اس دنیا میں ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے تو ایسے ہی پڑھے لکھے اور اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ لوگوں کی ضرورت ہے اگر وہ ہم میں نہ رہے تو کیا کچھ لوگوں کا یہ سوچنا یہ تو نہیں ہے کہ یہ جو پڑھے لکھے جاتے ہیں جانے دو باقی جو ان پڑھ رہ گئے ان پہ ہم حکومت آسانی سے کر سکیں یہ ایک سوال میرے ذہن میں آتا رہتا ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں ان لیڈر کا اس قوم کو تحفظ دینے کے لیے لائی عمل کیوں نہیں کیا گیا پچھلے 25 سال سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آج نہیں ہوا تو یہ واقعی بہت بڑی دکھ کی بات ہے میں معذرت کرتا ہوں تمام اہل تشیعوں کی عوام سے اور یہ ہمیں سوال پہنچانے چاہیے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں کوئی علاج نہیں کر رہا تو علاج کریں کہ ہمیں اس کو تحفظ دینے کا کچھ سوچے ہمیں سوچنا چاہیے اور سوچنا پڑے گا شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ سید جان علی شاہ اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے بھتیجے کو لائن پہ لیں اور ان سے بات کرنے کی کوشش کریں پروفیسر سبت جعفر صاحب کے اور جیسا ہی ہم سے رابطہ ہوتا ہے ان کا ہم آپ سے بھی بات کروائیں گے اور آپ سب ان کو بھی تعزیت پیش کرے گا بلکہ ملت جعفریہ کے لیے بہت بڑا نقصان ہے اور یہی جو ہم جیسے جاہل لوگ ان کا کیا یہاں پہ کام اور یہ تو ہمارا سرمایہ تھا علم کی روشنی تھے اور پروفیسر تھے اور ان کے قلم میں جو طاقت تھی وہ بیان نہیں کر سکتے اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جی ان سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کس کو ٹارگٹ کرنا ہے صحیح اور دوسرا یہ کہ جیسے ہم بار بار ان لوگوں سے شکوہ کر رہے ہیں
کہ وہ لوگ ہمارا ساتھ دیں, ہمارے لیے کچھ انتظامات کریں. وہ کیا کریں گے جو بے حس لوگ ہیں, جو بے حس لوگ ہیں, انہوں نے کیا کرنا ہے؟ وہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے, وہ سوچیں گے نہیں. ان کے آگے تو فریاد کرنا ہی غلط بات ہے, لیکن ہم فریاد کریں گے جو فریاد سننے والے ہیں. اور بالکل, اور ہمارے وقت کے امام ضرور آئیں گے اور ان کی یہی شاعری حال دل سنائیں گے. اور یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم لوگوں کو ماریں گے, جیسے ہمارا بہت بڑا انہوں نے نقصان, انہیں پتہ ہے, انہیں خود کو پتہ ہے کہ ہم نے ان کو شہید کیا تو اس وقت پوری ایک شیعہ قوم ملت جعفریہ ہل جائے گی. وہ یہ جانتے ہیں, وہ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہے, اور یہی سمجھتے ہیں کہ ہم شہادتیں دیں گے تو ہم نقصان ہوگا یا ہم پیچھے ہو جائیں گے یا ہم ڈر جائیں گے. ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے, یہ قوم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے. ثابت تو کر دیا, ابھی تو پتہ نہیں کیا ثابت کرانا چاہتے ہیں ہمارے سے. جی, اور پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے. اور ہمارا ان سے یہی مطالبہ ہے, یہی سوال ہے کہ کتنا تم مارو گے اور کب تک مارو گے؟ تم جتنا ہمیں دباؤ گے ہم اتنا ابھرنے والوں میں سے ہیں, اور تم جتنا ہمیں مارو گے ہم اتنا زیادہ گھروں سے نکلنے والوں میں سے ہیں. اور یہ سب جو ہے ملت جعفریہ کا سرمایہ. اور جیسا کہ ڈاکٹر ترابی صاحب نے بھی دعا کی تھی کہ مولا ریحان اعظمی کو بھی شامل کریں. ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. آپ کیسی ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. کون بھائی, کہاں سے؟ میں سیر ام فروا بات کر رہی ہوں. جزاک اللہ, بہت شکریہ سسٹر کال کرنے کا. ہمارے ساتھ سسٹر ام فروا اس وقت موجود ہیں. بہت ہی افسوس اور تعزیت وقت کے امام کی بارگاہ میں اور اپنے مومنین کے لیے. اور مجھ سے بات نہیں ہو رہی. ہمارے اتنے اچھے برادر, اتنے بہترین مومن, اتنے بہترین انسان, بہترین لکھنے والے, بہترین پروفیسر, شفیق, مہربان, درد مند دل, ہمدرد دل رکھنے والے. اور اگر آج کی اس خالی دنیا میں ہم مومنین کی صفوں میں, جہاں مومنین بھی مومن نظر نہیں آتے, وہاں یہ ایک بہترین روشن چہرے والے مومن تھے. اور یہ بازی لے گئے, میں یہی کہوں گی. اور ان کے بازی لے جانے پہ یہ دل میں ضرور آ رہا ہے کہ مولا ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں, ہمیں بھی کوئی ایسی سعادت نصیب ہو جائے. اور ہمیشہ میرا خیال ناروے والوں کو تو کبھی نہیں بھولیں گے. توحید سینٹر کے بنانے میں انہوں نے کتنا بڑا کردار, ہدایت ٹی وی کے اوپر ہی ایک کمپین چلی تھی جس میں سسٹر جعفر صاحب کبھی نہیں بھولے جائیں گے. اور ویسے بھی آپ کی خدمات, آپ ملت جعفریہ کے لیے, وہ قم میں ہوں, ایران میں ہوں یا عراق میں ہوں, سب لوگ پہچانتے ہیں آپ کو. اور ابھی مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا, تو پھر میں نے خصوصاً میں ریحان بھائی سے اور ریحان اعظمی صاحب سے, جو وہ بھی ہماری ملت کا سر, میں ان سے افسوس ضرور کروں گی, اسپیشلی کیونکہ وہ ان کے بچپن کے ساتھی تھے اور ان کا اور ان کی شاعری کا ساتھ بڑا گہرا تھا. اور آج مجھے اپنے طور پہ محسوس ہوتا ہے, ایک بہن کی حیثیت سے, ایک سننے والے کی حیثیت سے چلے, یا مرثیہ خواہ, نوحہ خواہ سننے خواہوں کو سننے والے کی حیثیت سے, کہ ریحان بھائی آج ضرور اکیلے ہوئے ہیں, ریحان اعظمی صاحب. اور دوسرا, کال کر رہی تھی, نہیں مل رہی تھی کراچی میں بھی, تو پھر علی صفدر بھائی سے, جو ہمارے نوحہ خان ہیں, ان سے کال ملی. تو وہ اس وقت ان کی میت کے پاس تھے, اور ہم نے کہا کہ چلے ہمارا بھی سلام, یہ اب پہلے بازی لے کر گئے ہیں تو مولا کی بارگاہ میں جائیں گے. تو میں نے علی صفدر بھائی سے کہا کہ پلیز ان کے کان میں ضرور ہمارا پیغام دے دے, جب وہ مولا کی بارگاہ میں جائیں تو ہمارا سلام ضرور عرض کریں. اور باقی سب لوگوں کے لیے بھی, اور جو میں اپنے جو بھی ہدایت ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں, جو ان سے مومنین سے درخواست کرنا چاہتی ہوں, ایک شیعہ کی حیثیت سے, ایک عام انسان کی حیثیت سے سمجھ لیں کہ درخواست کہ جب آپ لوگ اپنے لیے صدقہ نکالتے ہیں صبح اٹھ کر, اپنے بچوں کا, اپنے جوانوں کا, اپنے بیماروں کا, تو پلیز ہماری ملت کے یہ جو سرمایہ, جیسے سسٹر جعفر صاحب چلے گئے, ہم سے جدا ہو گئے, ہمارے باقی جو نوحہ خان ہیں, مرثیہ خان ہیں, ہمارے شعراء, اور جو ہمارے خدمت انجام دینے والے, اور پاکستان میں اس وقت خطرات میں ہیں, پلیز ان کے نام لے کر ان کی جانوں کا بھی صدقہ ضرور دیں. یہاں پر 10 پین 20 پین جب آپ اپنے بچوں کا نکالیں گے, ان کا بھی نکالیں گے, تو کم از کم دور بیٹھے ہم شاید اس دن اس مصیبت کو سننے سے یا اس بری گھڑی کو سننے سے بچ جائیں
جس چیز کو آج ہم سفر کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک ایسا خوبصورت چہرہ ملت تشیع کا، ایک ایسا خوبصورت آئینہ ملت تشیع کا، ایک ایسی خوبصورت تحریر ملت تشیع کی، ایک ایسا خوبصورت حسن ملت تشیع کا جو ہم سے جدا ہوا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں ہمیں نماز ہمیں ہر جگہ یاد رہے گا انشاءاللہ. اور آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری بات کو سنا. تو ہم لوگوں کے ساتھ دعا کے ساتھ میں یہ تو نہیں کہوں، میں یہی کہوں گی کہ ان کی روح کے درجات کی بلندی کے لیے انشاءاللہ کہ ان کے درجات بلند ہے. اور میرا بڑا ایمان ہے کہ خود میرے وقت کے امام ان کے نماز جنازہ میں بھی شریک ہوں گے، اور آج کے وہاں پر تو پروردگار ہماری دعاؤں کو سب مسلمین کے حق میں مستجاب کرے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سسٹر ام فروا شامل تھیں، اور وہی بات ہے، ہر آنکھ میں آنسو ہے. بہت خوبصورت، بہت اچھی باتیں انہوں نے ہمارے ساتھ کی ہیں، اور ہم سب کے لیے ایک میسج بھی دیا ہے کہ روزانہ جو ہم صدقہ نکالتے ہیں اپنی فیملی کے لیے، اپنے وقت کے امام زمانہ کے لیے، تو یہ سرمایہ جو ہے ملت جعفریہ کا، تمام نوحہ خان، تمام عالم دین، ان سب کا بھی، تمام شاعر، ان سب کا بھی ہمیں جو ہے وہ صدقہ نکالنا چاہیے. وہ اتنی افسردہ تھی، اتنا وہ غم بھرا تھا دل میں ان کے، کہ ان سے ان کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی. ہمارا سلام ہے انہیں. بالکل. اور یہی بات ہے، مولا انہیں بھی سلامت رکھے. الہی آمین. سب لوگ ہم یہ سارے ہمارے ملت جعفریہ کا سرمایہ ہیں تمام، اور ان کی بھی بے شمار خدمات شامل ہیں ہدایت ٹی وی کے لیے بھی، اور ویسے بھی بہت کام کرتی ہیں یہ سب کے لیے. اور وہی بات ہے کہ وقار صاحب، میں نکالنا چاہتی ہوں کچھ الفاظ، کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، اور پروگرام کو آگے لے کے جانا ہے، خط اختتام کی طرف لے کے جانا ہے. ہمارے ساتھ ان کے بھتیجے ہیں، دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. یا علی مدد. آپ رضی جعفری بات کریں. تعزیت ہے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام سے جو اتنا بڑا سانحہ ہوا، اور میں لعنت کرتا ہوں ان لوگوں پہ جو شہید کر رہے ہیں قوم شیعہ کے جوانوں کو، پروفیسروں کو، جو بھی ہیں. اور میرا یقین ہے کہ یہ ایسی شخصیت تھی جو امام معصومین کے پاس ہوں گے. اور میں دعا کرتا ہوں جتنے اہل تشیع کے جتنے عالم ہیں، جتنے پڑھنے والے ہیں، مولا اپنے حفظ-مان میں رکھے اور ان ظالموں کو غرق کرے. الہی آمین. بہت شکریہ. ہمارا رابطہ ابھی شاید ان کے بھتیجے سے نہیں ہو پا رہا ہے، اور جب تک ہم اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم عظمیٰ بیٹے. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. ہاں بھائی، آپ کو بھی عذاب ہو. آج اتنی بری خبر سنی ہے کہ دل دہل گیا ہے. بے شک. اور میں تو صرف یہ کہوں گا کہ انہوں نے جو ہاتھ اٹھتے تھے لبیک یا حسین پہ، ان کو باندھ کے انہوں نے روکنے کی کوشش کی، بسوں سے اتار کے مارنے کی کوشش کی کہ یہ ہاتھ رک جائیں. تو ہاتھ تو ان سے نہ رک سکے. اب انہوں نے زبانوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ وہ زبان ہے جو میسم تمار کو ماننے والی. جو میسم تمار کی زبان کو نہ روک سکے، وہ سپہ حسن جیسی زبانوں کو کیسے روک سکیں گے؟ یہ تو وہ قوم ہے جس نے میسم تمار کو کہا تھا مولا نے کہ تجھے ایسے سولی پہ چڑھایا جائے گا، تو وہ اس درخت کو وہ پانی دے دے کے اس کو آبیاری کرتے رہے کہ میں نے اس پہ شوق سے کرتے رہے کہ میں نے اس پہ جانا ہے. اور پھر مولا سے پوچھا کہ مولا میری زبان بھی روک دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کوشش یہ بھی ہوگی. لیکن آج یہ آپ کو بتا دیں کہ آج انہوں نے سپہ حسن کی زبان جو روکنے کی کوشش کی ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ میسم تمار کے ماننے والے ہیں، یہ مولا کے ماننے والے ہیں. ان کی زبانیں نہیں روک سکیں گے. ہاں روک نہ سکے، زبانیں کیسے روک سکیں گے؟ تو صرف ہمیں ضرورت ہے ایک ایسے آدمی کی جو امیر مختار بن کے آئے اور ساری قوم کو اکٹھا کرے، اور مختار بن کے ان کو بتائے کہ ہم قوم میں مختار بھی ہیں، ذوالفقار بھی ہے، اور غازی جیسے بھی ہیں. صرف ہماری قوم کو اتفاق کی ضرورت ہے، اور ہماری قوم کو ایک سٹیج پہ اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، اور ایک امیر مختار جیسے ہمارے لیڈر کی ضرورت ہے. اگر وہ ہمیں مل جائے تو انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ ہمارا کچھ بگاڑ سکے، یا 1400 سال سے نہیں بگاڑ سکے تو آپ کیسے بگاڑیں گے؟ یہ ان کی غلط فہمی ہے. تو یہ غلط فہمی ان کی دور ہو جائے گی. صرف کمزوری ہمارے میں ہے، کمی ہمارے میں ہے. ہماری کمی جو دور ہو جائے، ایک لیڈر ہمیں مل جائے، ایک سٹیج پہ اکٹھا قوم کو کر لے، تو انشاءاللہ ہمیں کسی چیز کی نہ ڈر ہے نہ خوف ہے. لبیک یا حسین 1400 سال سے ہوتا آ رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا. ہم کرتے رہیں گے.
یہ مارتے رہیں گے، لیکن ضیاء حسین بنا اللہ کا نام، اللہ نے دیا ہوا نام ہے، یہ رک نہیں سکتا۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور وہی بات ہے کہ زمانوں کو روکنے کی کوشش کریں لیکن روک نہیں سکیں گے۔ بالکل۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں مظہر عباس جعفری بول رہا ہوں ویانا سے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ مظہر بھائی۔ جی السلام علیکم آپ دونوں کو۔ بیٹی بہت بہت افسوس ہے، میرے الفاظ ہیں نہیں جو میں کہہ سکوں، اور میرے آنسو آپ دیکھ نہیں سکتی۔ بے شک۔ جب محسن نقوی کو مارا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا، تو میں نے سوچا تھا کہ اتنا خوبصورت لکھنے والا انسان، ایک ایسے انسان کو دوسرا انسان کیسے قتل کر سکتا ہے۔ آج وہی سوچ دوبارہ میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ کیسے کوئی انسان جعفر کو قتل کر سکتا ہے۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان میں قطعاً کوئی رمز باقی نہیں انسانیت کی؟ کہ کیسے یہ سب کچھ ممکن ہے؟ لیکن ایک بس یہی خیال آتا ہے کہ اس کائنات پر حکومت اللہ رب العزت کی ہے۔ خدا کی قسم ہمارا مکمل یقین ہے اس بات پر کہ اس کائنات پر اللہ کی حکومت ہے، لیکن جو لوگ ہماری نقل بونڈی نقل کر کے کہتے ہیں یا اللہ مدد، اور بونڈی نقل کر کے کہتے ہیں لبیک یا اللہ، خدا کی قسم ان کو یقین نہیں ہے کہ اس کائنات پر اللہ کی حکومت ہے۔ اگر ان کو اس بات کا یقین ہوتا تو اللہ کے شاہکار کو، افضل المخلوقات کے شاہکار کو کبھی اس بے دردی سے قتل نہ کرتے۔ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ حکومت دولت کی ہے، مال کی ہے، بندوق کی ہے، ان کو اللہ کی حکومت پر بالکل یقین نہیں۔ میں آپ کو اور تمام سننے والے دیکھنے والوں کو اپنی طرف سے تعزیت پیش کرتا ہوں، اور 3 اشعار اگر آپ اجازت دیں تو۔ بالکل، جزاک اللہ۔ شہداء کی یاد میں بالکل بالکل، اللہم صلی علی محمد۔ یہ کس کی لاش اٹھائی جا رہی ہے، یہ کس کی ماں گری چلا رہی ہے، یہ کیوں انبار لاشوں کا لگا ہے، یہ کیسی ریت ڈالی جا رہی ہے، کہو کیا سور پھونکا جا چکا ہے، کہو کیا سور پھونکا جا چکا ہے، اجل جو ہر سمت منڈلا رہی ہے، وطن پاک کے نہتے شیوں پر قیامت کیوں یہ ڈھائی جا رہی ہے، لکھو نوحہ نئے شہداء کی مذہب صفے ماتم بچھائی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ احمد صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور سب کے یہی جذبات ہیں اور سب کے یہی احساسات ہیں۔ اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میرا نام حسن جعفری ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ سے بات کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ، جی بات کیجیے۔ جی میں پروفیسر سبزار شہید صاحب کا جو ہے وہ بھتیجا ہوں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ میرے والد کے ساتھ ماموزاد بھائی تھے، اور جب بھی ان کا یہاں یو کے آنا ہوتا تھا تو وہ ہمارے یہاں ٹھہرتے تھے، ہم سے کافی کلوز تھے وہ ہماری فیملی سے، کیونکہ اس سے پہلے میرے اپنے خود کے بچپنے میں جو ہے وہ کیونکہ میں شارجہ میں پلا بڑا ہوں، تو وہاں پہ ان کے والد ہوتے تھے، ہمارے دادا یعنی ہمارے والد کے ماموں، ان سے میں بہت قریب تھا، تو وہ خود بہت بڑے شاعر تھے ماشاء اللہ سے، احمد صاحب مرو، تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا سب قیافے سے بھی قربت ہوئی، اور پھر اس کے بعد سے بہت زیادہ قریب ہوئے تھے۔ تو یہ سلسلہ ابھی صبح میں ہمیں خبر ملی تو بہت زیادہ افسوس ہوا، پھر اس کے بعد خوشی بھی ہوئی کہ ان کی تمنا بہت ہی زیادہ تھی، بہت زیادہ تمنا ان کے آپ اشعار میں بھی، اور ابھی خاص طور سے حالیہ واقعات پہ جو ان کے پروگراموں میں شرکت کی، ان کے اشعار میں جو بہت زیادہ جھلک آ رہی تھی ان کی تمنا کی۔ تو بس اور اس کے علاوہ یعنی اصل بات یہ کہ انسان جب چلے جاتا ہے تو اس کے صحیح معنی میں اس کے کام اور جو اس کا جو فائدہ تھا ہماری سوسائٹی کو وہ پتہ چلتا ہے۔ اور دیکھیے گا پڑھنے پڑھانا کی کام اپنی جگہ پہ، لیکن ان کا جو اپنا ادارہ تھا سوسخانی کا، ادارہ توجہ سوسخانی کا، اس میں صرف پڑھنا پڑھانا ہی ان کا مقصد، میرے اکثر ان سے بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے مقصد جو ہے وہ محض پڑھنا پڑھانا نہیں ہے، میں مقصد یہ ان لڑکوں کو
جو ہے ایک ایسے ایکٹیویٹی میں لگانا ہے جس سے ان کو ثواب بھی ملتا ہے, ان کا ٹائم بھی صحیح طرح سرو ہو, اور پھر ان کو پڑھائی کا بھی انتظام کرنا اسی ادارے کے ذریعے سب کرنا. یہ بہت بڑا کام تھا جو آگے کی نسلوں کو بچانے کا کام تھا. تو یہ ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے, اور تمام جو بھی ہدایت کی پوری ٹیم, ہم سب کی طرف سے ہم تعزیت پیش کرتے ہیں. پروردگار عالم آپ کی فیملی کو, پروفیسر سبت جعفر کی فیملی کو صبر عنایت فرمائے, بلکہ پورے شیعت ملت شیعہ کو پورے جو ہے صبر دے, کیونکہ اس وقت ہر ایک کے جذبات آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کے سامنے ہیں, کسی کے الفاظ نہیں نکل رہے سوائے آنسوؤں کے. ہمارے پاس کچھ اور بچہ نہیں ہے اس وقت نکالنے کے لیے. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی کہاں سے؟ ہیلو ہیلو السلام علیکم. کون بھائی کہاں سے؟ جی بولیے, آپ آنے رہے ہیں. السلام علیکم, یا علی مدد. وعلیکم السلام, یا علی مدد. کون بھائی کہاں سے؟ جی بہت دکھ ہوا جناب, میں معصوم علی لندن سے بات کر رہا ہوں. جزاک اللہ. بہت دکھ ہوا, بہت دلی صدمہ ہوا. خدا ان لعنتیوں کو غارت کرے اور جناب شہید سبت جعفر صاحب کی درجات بلند کرے. الہی آمین. اور حسین کے ماتم میں کچھ تو ہے جو یزیدیوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے. خدا ان لعنتیوں کو نیست و نابود کرے. الہی آمین. الہی آمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور جو مہمان ہیں ان کو بھی میرا سلام عرض کیجیے گا. السلام علیکم, یا علی مدد. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور دیکھیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ جو ہے, جن کی بدولت جو ہے, اگر اس بی بی نے جو انقلاب کربلا میں اپنے عظیم کردار سے وہ انقلاب برپا کر دیا ہے کہ آج بھی جو ہے گلی گلی اور کوچہ کوچہ ہر جگہ نام حسین زندہ ہے, اس بی بی کی بدولت. اور شام جیسے شہر میں جنہوں نے انقلاب برپا کر دیا, اور انہی کا ماننے والے اور انہی سے محبت کرنے والے شاعر اہل بیت جو ہے وہ انہی تاریخوں میں اوپر گئے ہوں گے. اور ہمیں امید ہے کہ ضرور بی بی نے ہاتھوں ہاتھ ان کو لیا ہوگا, امام زمانہ ان کے ساتھ ہوں گے. اور الفاظ نہیں ہیں. جی ہمارے ساتھ کالر ہے. جی بشر. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی, بڑی معذرت, ٹائم کم رہ گیا. وعلیکم السلام. راجیش کمار بات کر رہا ہوں پاکستان سے. بہت شکریہ راجیش بھائی. جی بھائی. عظما آپ کے مہمان کو بھی سلام کہتا ہوں. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. مجھے اپنے شہید دوست کا بہت افسوس ہے. جزاک اللہ. اور وہ شہید تو کرتے ہیں لیکن وہ زندہ ہوتے ہیں. بالکل بے شک. وہ شہید کر کے ان کو رتبہ اور بھی بڑا دے دیتے ہیں, ان کو یہ شاید پتہ نہیں ہے. صحیح. کیونکہ اللہ کی نظر میں شہید کی بہت بڑی ایک اہمیت ہے. بے شک. اور آج ہماری دنیا چل رہی ہے یا ہم بیٹھے ہیں دنیا میں یا کسی بھی وجہ سے, تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ بھی کسی کی شہادتوں کے یعنی کہ شہادتیں ہوئی ہیں تو ہم گزار رہے ہیں ان کے. آپ کی بات, آپ کا میسج شاید انکمپلیٹ رہ گیا, آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے, آپ دوبارہ آ سکتے ہیں. لیکن آپ کا بہت شکریہ راجیش کمار صاحب, آپ کے دل میں بھی دیکھیں کتنی محبت ہے سید صاحب کہہ کے انہوں نے مخاطب کیا, اور ان کو بھی پتا ہے کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہے. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. کون بہن کہاں سے؟ جی میں لندن سے بول رہی ہوں. ہیلو. جی بات کیجیے. یا علی مدد, میں لندن سے بول رہی ہوں. یا علی مدد. کون بہن؟ جی میں اپنا جو ڈاکٹر جعفر صاحب کا بہت افسوس ہے, جو ہمارے اہل بیت کے شاعر اہل بیت, میں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں, لیکن آپ کے ٹی وی کے سے دیکھا. میں بھی ایک مومنہ ہوں. ان کے اتنے اچھے افسوس ابھی میں نے AR وائی پہ سنی تھی تو 11 بجے کی خبروں میں, اسی میں کسی میرا اتنا دل خراب, اتنا روتی جا رہی ہوں. تو ان کے اسلام موسٹلی آپ کو پتا ہے خدا ٹی وی پہ آپ چلاتے ہیں, تو اتنا دل خراش ایک نیوز تھی کہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا. میں ایسے بات نہیں کر سکتی, مجھے لگتا ہے میرے اپنے بھائی تھے یہ. بالکل ہم سب کے بھائی. مولا پرنٹن پاک ان کو اپنے دوبارے رحمت میں جگہ دے. اور میں کچھ نہیں کہہ سکتی ان کے لیے, بس
دعا کر سکتے ہیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ سسٹر. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ مولانا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولانا نجم الحسن ہمارے ساتھ ہیں. ملت غمزدہ کی خدمت میں انتہائی دکھ بھرے اور خون بھرے جگر کے ساتھ تعزیت عرض کرتا ہوں اور مرحوم سبت جعفر کی روح کو سلام پیش کرتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنے آقا و مولا سید الشہداء کی بارگاہ میں پہنچ گئے. صرف ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا, اگرچہ بڑا مشکل ہے, جیسے کہ تمام تر کالرز نے اظہار کیا ہے. ہر وہ شخص جو دل رکھتا ہے اور دل میں درد رکھتا ہے وہ اس درد کا یقیناً احساس کر سکتا ہے بے شک کہ کسی ملت کے مایہ ناز شخصیات کو قتل کرنا کس قدر مشکل ہے کہ اس کو انسان برداشت کرے. لیکن بہرحال انتہائی افسوس سے اس بات کا اظہار بھی کرنا ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد, آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انتہائی کم عرصے کے اندر جگر گوشہ رسول کو کس قدر بے دردی کے ساتھ سرزمین کربلا میں ان کے وجود کے پرخچے اڑا دیے گئے, اور یہ سب کچھ اسلام کے نام پہ ہوا. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ در حقیقت اسلام فہمی میں کجی موجود ہے, اسلام کو سمجھنے میں انحراف موجود ہے, اسلام کے تفہیم میں یہ جو انحراف موجود ہے اس کی وجہ سے اس زمین پہ مسلمان کا خون کس قدر بے دردی سے بہایا جا رہا ہے. میں ان اہل اسلام کو جو واقعاً اپنے آپ کو اہل اسلام کہتے ہیں, کلمہ گو کہتے ہیں, آیا واقعاً خداوند عالم کی شریعت اور اس کے دین کی تعلیمات یہی ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اس شہادت سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ ان سارے کاموں کو اسلام کے نام پہ انجام دیتے ہیں. خدایا فکر اور ہوش کے ناخن لو, کیا واقعاً اسلام کی تعلیمات یہی ہیں؟ وہ اسلام جو ایک پتے کو توڑنا جائز قرار نہیں دیتا, وہ اسلام جو جنگوں کے درمیان کے دوران درختوں کے کاٹنے کو جائز قرار نہیں دیتا, وہ انسانوں کی گردنوں کو کیسے کاٹنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ بہرحال میں زیادہ تو نہیں کچھ عرض کر سکتا, صرف اسی آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ان اہل اسلام کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو, آیا اسلام حقیقی یہی ہے؟ آیا اسلام خالص اسلام یہی ہے؟ اسلام خالص وہی ہے جس کا رشتہ کربلا سے ملتا ہے. پروردگار ملت کو قوت و استحکام دے, ہم سب کو صبر دے, خصوصاً شہید کے خانوادے کو. اور میں ایک اور گزارش کروں گا کہ انتہائی صبر آزما مرحلہ ہے, ملت کو چاہیے اس وقت اس صبر آزما مرحلے میں اپنی قیادت کا ساتھ دے. انشاءاللہ اس وقت حالات تقریباً اس ڈگر پہ جا رہے ہیں کہ یقیناً خدا کا وعدہ پورا ہوگا کہ خداوند عالم اس خوف کی حالت کو امن میں تبدیل کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. مولانا نجم الحسن صاحب ہمارے ساتھ تھے, آپ نے ٹائم دیا اور تقریباً سب نے کال کیے ہیں, سب کے الفاظ یہی ہیں اور بہت اچھا میسج کہ اسلام تو ایک پتہ توڑنے کو بھی نہیں کہتا اور پتہ توڑنے کا بھی روا نہیں ہے, تو پھر یہ گردنیں کاٹنا کیسے اسلام اس کا روادار ہو سکتا ہے. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے برائے مہربانی. السلام علیکم. آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ بڑی معذرت, بہت کم ٹائم پروگرام میں رہ گیا. آپ پروگرام میں شامل ہوں, ٹی وی کا والیوم بند کریں. ظاہر ہے ہر ایک آواز جو ہے وہ نکلنا چاہتی ہے اور ہر ایک آواز بلند ہونا چاہتی ہے اور سب اپنے جذبات کا خیال اور اظہار کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بھائی, کہاں سے؟ میں سید رضی جعفری یہاں ناروے سے بولا ہوں. مجھے تو اس میں آپ کی ہدایت جزاک اللہ جزاک اللہ ملائی گئی ہے. اس میں جعفر صاحب کا میں سزا ابیزاد بھائی ہوں, یعنی وہ میرے سگے ماموزاد بھائی تھے. جزاک اللہ, بہت شکریہ.
इसी सिलसिले में मेरे ख्याल से शायद उन्होंने कॉल मिलाई होगी, उन्होंने बताया था। बहुत शुक्रिया जी, अभी बताया है कि आपको कॉल मिलाई है। बहुत शुक्रिया आपका रजी साहब प्रोग्राम में शामिल होने का। हम सब की ताज़ियत आपके साथ। मैं तो यहाँ आपने खुद ही एक लाइन में इसका तस्करा किया हुआ है कि मिल्लत जाफरिया का समाया थे शहीद दायरे, मेरे लिए तो अल्फाज भी इस वक्त अदा करना बहुत मुश्किल है। वो यहाँ भी मतलब तशरीफ लाए थे, नॉर्वे भी वो आ चुके थे, बल्कि हमने पिछले तकरीबन 2 साल कबल हमने हिदायत टीवी से एक प्रोग्राम किया था। यहाँ हमारी मस्जिद मरकज़ तौहीद नॉर्वे में तामीर हो रहा है, उस सिलसिले में हमने प्रोग्राम किया था एक डोनेशन के, उसके लिए खास तौर पे वो यहाँ तशरीफ लाए थे तौहीद से। मतलब हमने प्रोग्राम मतलब हिदायत टीवी से हमने प्रोग्राम पेश किया था। वहाँ उनकी कुछ आप लोगों ने रिकॉर्डिंग भी वगैरह वहाँ की थी उनकी। मतलब उन्होंने जो खास तौर पे सोसखानी को, वैसे तो मतलब शायर भी थे और जाकिर भी थे, लेकिन उनकी जो खसूसियत थी वो अपने आप को पेश करते थे एक सोसखान की हैसियत से। वो कहा करते थे कि भाई मुझको दुनिया जो है वो सोसखान की हैसियत से पहचाने तो बेहतर है। तो उन्होंने सोसानी में मतलब एक जो बड़ी गोया उसकी नशत सानिया जिसे कहते हैं, यानी उसको दोबारा से जिंदा इस लिहाज से कि वो सोसानी का फन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब खत्म होता जा रहा था। अब उन्होंने छोटे छोटे बच्चों में मतलब 8, 10, 12 साल के बच्चों में मतलब उसका शौक पैदा किया और उनकी बाकायदा तौर से तकरीबन हर हफ्ते नहीं तो महीने 1-2 दफा जरूर मतलब बाकायदा क्लासें हुआ करती थी उनकी और बच्चे वहाँ सीखा करते थे। और आज उनके मतलब शागिर्द जो हैं, बच्चे बड़े सभी उनमें शामिल हैं। वो तकरीबन दुनिया का शायद ही कोई ऐसा कोना हो कि जहाँ उनके शागिर्द जो हैं जिन्होंने उनसे खास तौर पर सोसखानी और मनकबत खानी सीखी है वो मौजूद ना हो। तो इस लिहाज से तो ये बहुत ही बड़ा हमारा यानी नुकसान है, न सिर्फ इंसानियत का बहुत बड़ा नुकसान है और खासतौर पर मिल्लत जाफरिया का तो बहुत ही बड़ा नुकसान है। जज़ाकल्लाह। मैं ज़ाहिर है कि आप लोगों को भी ताज़ियत पेश करता हूँ और ज़ाहिर है कि मेरे पास इस वक्त अल्फाज नहीं है। मैंने खुद उनसे, हालांकि मैं उनसे पढ़ा हूँ, लेकिन वो एक क्लास मेरे भी उस्ताद थे और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और हम सब के बल्कि पूरे मिल्लत जाफरिया आपको ताज़ियत पेश करती है। एक हम सब का सरमाया जो हमसे जुदा हो गया और हम सब के उस्ताद थे, वो उन्होंने कलम के ज़रिए, शायरी के ज़रिए किस तरह से करबला को और उनके मरसिए जिस तरह के हैं, और हम लोग अपनी मजलिसों में भी पढ़ते हैं और बहुत शौक़ से पढ़ते हैं और हमेशा उनका नाम ज़िंदा रहेगा। उन्होंने जो अपनी शायरी कलम बंद कर दी है वो हमारी नस्लें हमेशा पढ़ती रहेंगी। लोग ये समझते हैं कि उनको शहीद करके शायद ख़त्म कर दिया गया है, शहीद को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। और ऐसे उस्ताद के जिनकी इल्म की रोशनी सारी दुनिया में उन्होंने फैलाई है और फैलाते रहेंगे, क़यामत तक वो जिंदा रहेंगे। जी, आखिर में मैं चाहूँगी आप मैं वही कह रहा था जी, आपने जब से हमने प्रोग्राम शुरू किया और ये खबर देखी है तो आपने देखा होगा कि जो भी कॉलर आए हैं वो एक कम से कम एक चीज़ की गवाही तो दे रहे हैं कि वो माशाल्लाह किस कदर किस पाए के वो शायर थे और पंजदने पाक का और ज़िक्र करते थे, उस अंदाज से ज़िक्र करते थे कि आज दुनिया हम उनको याद कर रहे हैं और इंशाल्लाह रहती दुनिया तक उनको याद करते रहेंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका वकार बुखारी साहब, आप प्रोग्राम में आए। आपका शुक्रिया। और यही नाज़रीन, वक्त बहुत मुश्किल वक्त था ये 2 घंटे जिस तरह से हमने प्रोग्राम आपके सामने पेश किया है। ज़बान से कुछ अल्फाज निकालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। बहुत बड़ा सदमा, बहुत बड़ा हमारा सरमाया हमसे आज से जुदा हो गया है। एक इल्म का घर जो था वो बंद हो गया है, लेकिन वो बंद नहीं होगा। हमेशा उनके नौहे, उनके मरसिए, उनके कलाम, उनके अशार, उनकी जो भी किताबें, बेशुमार किताबें उन्होंने लिखी हैं, वो तमाम किताबें हम तक रहेंगी। उनका कलाम हम तक ज़िंदा रहेगा और हमारी नस्लों तक ज़िंदा रहेगा। और इन जालिमों के लिए ये सबक है कि तुम कितने शिया मारोगे, तुम कितना मारोगे। हम डरने वाले नहीं हैं, हम बैठने वाले नहीं हैं, हम घरों में छुपने वाले नहीं हैं। तुम मारोगे, हम फिर भी निकलेंगे। ये जिक्र की वजह से तो तुम हमको ख़त्म कर रहे हो। उनको पता था, जालिमों को पता था कि कलम की क्या ताकत होती है, लेकिन सदियों में, जो कहते हैं कि सदियों में नहीं पैदा हो सकते उस्ताद सिफ्ते जाफ़र जैसे, लेकिन वही बात है कि सब दुआ करें कि जैसा कि उन्होंने लिखा है कि
हाल दिल सुनाएंगे। जब इमाम आएंगे तो दुआ करेंगे परवरदिगार आलम हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील इनायत फरमा दे, हमारा वक्त का इमाम जल्द अज जल्द आएँ और इन जालिमों से बदला लें। और परवरदिगार आलम जालिमों को कभी नहीं छोड़ता, हम सब के सामने है ये कितना जुल्म करेंगे, उसकी लाठी बे आवाज़ है, वो ज़रूर अपना जो है वो इंसाफ करेगा और उस इंसाफ के दिन के लिए हम मुंतज़िर हैं अपने वक्त के इमाम ज़माना के। इसी के साथ उज़्मा अली जाफ़री को इजाज़त दीजिएगा, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही कल फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।